السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تقریباً ایک ڈیڑھ ہفتہ قبل یعنی 27 جون بروز اتوار محب گرامی وقار حضرت مولانا حافظ تصویر رضا عالمی صاحب قبلہ اور دگوار مالٹی کی عوام اہل سنت نے جامع مسجد حسینی دگوار کے اندر ایک عظیم الشان پروگرام کا اہتمام کیا، جس کی سرپرستی حضور قائد اہل سنت خلیفہ حضور تاج الشریعہ حضرت علامہ مفتی سید بشارت حسین صاحب قبلہ رضوی دامت برکاتہم العالیہ نے فرمائی، اور خصوصی خطاب استاد گرامی وقار حضرت مولانا مفتی فاروق حسین مصباحی صاحب قبلہ امام و خطیب مرکزی جامع مسجد پونچھ نے فرمایا۔ ان کے علاوہ کثیر تعداد میں علماء کرام نے اس پروگرام کے اندر شرکت فرمائی۔ اس پروگرام کے انعقاد کا مقصد یہ تھا کہ تقریباً 1.5-2 سال سے دگوار کے اندر منہاجیوں اور رافضیوں نے اپنے قدم جمانا شروع کیے ہیں اور عقائد اہل سنت پر انہوں نے حملے کیے۔ اہل بیت اطہار بالخصوص سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ، سیدتنا فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرات حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما کا نام استعمال کر کے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی شان میں بے شمار گستاخیاں کی اور جماعت اہل سنت کے خلاف کافی حرزہ سرائی کی۔ جب ہمارے علماء اہل سنت نے عوام کے سامنے صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار رضوان اللہ علیہم اجمعین کا اصل مقام و مرتبہ اور ان کے فضائل و مراتب بیان کیے، تو ان منہاجیوں نے علماء اہل سنت کو معاذ اللہ اہل بیت اطہار کا گستاخ قرار دیا اور جماعت اہل سنت کے خلاف کافی حرزہ سرائی کی۔ اس پروگرام کے بعد بھی کچھ یوں ہی ہوا کہ جب ہمارے علماء کرام نے دیکھا کہ اس علاقے کے اندر منہاجیت پھیل رہی ہے اور عوام اہل سنت کا عقیدہ خطرے میں ہے، تو علماء کرام نے اس فتنہ کی سرکوبی اور اس کے امیر کی حقیقت کو لوگوں کے سامنے واضح کرنا اپنی ذمہ داری سمجھی۔ اپنے بیان سے قبل مفکر اسلام حضرت مولانا مفتی فاروق حسین مصباحی صاحب قبلہ نے قرآن مقدس سر پر اٹھا کر کہا کہ خدا کی قسم طاہر القادری سے ہمارا نہ کوئی ذاتی اختلاف ہے اور نہ کوئی سیاسی اختلاف ہے، بلکہ اس سے ہمارا عقائد و نظریات کا اختلاف ہے۔ اور حضرت مفتی صاحب قبلہ نے دلائل کی روشنی میں ثابت کیا کہ طاہر القادری اپنے عقائد و نظریات کی وجہ سے گمراہ اور گمراہ گر ہے۔ اور یہ مفتی صاحب قبلہ کی کوئی پہلی تحقیق نہیں ہے، بلکہ اس سے قبل بر صغیر ہند و پاک کے بڑے بڑے مراکز کے علماء کرام و مفتیان اعظام نے بھی طاہر القادری کو اس کے عقائد باطلہ کی وجہ سے گمراہ اور گمراہ گر قرار دیا تھا۔ مفتی صاحب قبلہ کا یہ بیان جو ہی سوشل میڈیا پر وائرل ہوا تو ایوان منہاجیت میں کوہرام بپا ہو گیا اور انہوں نے مفتی صاحب قبلہ کی ذات کو طعن و تشنیع کا نشانہ بنایا اور انہیں طرح طرح کی گالیاں دیں۔ منہاجیوں کو چاہیے تو یہ تھا کہ وہ دلائل کی روشنی میں مفتی صاحب قبلہ کے بیان کا جواب دیتے اور اپنے امیر کا دفاع کرتے، لیکن انہوں نے ایسا نہ کر کے علماء اہل سنت بالخصوص قائد اہل سنت سید بشارت حسین صاحب قبلہ اور مفکر اسلام مفتی فاروق حسین صاحب قبلہ اور دیگر علماء اہل سنت کو کافی گالی گلوچ کی اور انہیں طعن و تشنیع کا نشانہ بنایا۔ آج ہمارے یہاں جمع ہونے کا مقصد یہ ہے کہ قبلہ مفتی صاحب نے پوری منہاجیت کو چیلنج دیا تھا کہ اگر آپ کو ہماری اس تقریر میں کوئی شک و شبہ ہے اور آپ کو لگتا ہے کہ طاہر القادری حق پر ہے تو آپ آئیں، ہم سے بات کریں، ہم دلائل کی روشنی میں یہ ثابت کریں گے کہ طاہر القادری اپنے عقائد باطلہ و نظریات فاسدہ کی وجہ سے گمراہ اور گمراہ گر ہے۔ لیکن منہاجیوں نے ایسا نہ کر کے انہوں نے خود مفتی صاحب قبلہ کی ذات کو اور علماء اہل سنت کو طعن و تشنیع کا نشانہ بنایا۔ آج ہم قبلہ مفتی صاحب کے یہ تلامذہ یہاں پر جمع ہوئے ہیں اور ہمارے جمع ہونے کا مقصد یہ ہے کہ ہم پوری منہاجیت کو یہ چیلنج کرتے ہیں کہ اگر آپ کو مفتی صاحب قبلہ
سید صاحب قبلہ یا ہمارے اکابر علماء اہل سنت سے بات کرنے میں کوئی جھجک محسوس ہو رہی ہے، کوئی تکلیف اور پریشانی ہو رہی ہے، تو آپ آئیں، ہم مفتی صاحب قبلہ کے تلامذہ سے اس ٹاپک پر بات کریں، اور اگر آپ ہم سے بات کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کے کھانے پینے اور رہنے سہنے کا ہم اپنے مرکزی ادارہ جامعہ انوار العلوم کے اندر مکمل بندوبست کریں گے۔ آپ آئیں اور ہم سے اس موضوع پر بات کریں، انشاءاللہ ہم دلائل و براہین کی روشنی میں یہ ثابت کریں گے کہ طاہر القادری اپنے عقائد باطلہ و نظریات فاسدہ کی وجہ سے گمراہ اور گمراہ گر ہے۔ اور اپنی عوام کو میں یہ بتا دوں کہ آج ہماری عوام کہتی ہے کہ طاہر القادری کے خلاف ہمارے یہاں کے علماء بولتے ہیں، وہ تو اتنا بڑا اسکالر ہے، اتنا فیمس آدمی ہے، بڑی تقریریں کرتا ہے۔ تو میں بتا دوں کہ کسی آدمی کا بڑی بڑی تقریریں کر لینا یا زیادہ فیمس ہو جانا یا کسی بڑے سلسلے میں داخل ہو جانا یہ اس کے حق پر ہونے کی دلیل نہیں ہے، بلکہ عقیدہ اصل معیار ہے۔ جس کا عقیدہ درست ہے وہی حق اور صحیح ہے اور ہمارا بھائی بلکہ ہمارے سر کا تاج ہے، اور جس کا عقیدہ درست نہیں ہے وہ کتنا ہی فیمس کیوں نہ ہو، کتنی ہی مشہور شخصیت کیوں نہ ہو، کسی بڑے سلسلے میں داخل کیوں نہ ہو، اس سے ہمارا کوئی بھی تعلق نہیں ہے۔ اور ایسا شخص کچھ اور تو ہو سکتا ہے لیکن شیخ الاسلام ہرگز نہیں ہو سکتا۔ اس لیے ہم پھر پوری منہاجیت کو یہ چیلنج دیتے ہیں کہ آپ کسی بھی وقت ہمارے مرکزی ادارہ جامعہ انوار العلوم پونچھ میں آ کر اس ٹاپک پر ہم سے بات کریں، انشاءاللہ آن دا ریکارڈ بات ہوگی، پوری دنیا دیکھے گی، اور ہم یہ ثابت کریں گے کہ طاہر القادری سے ہمارا کوئی ذاتی اختلاف نہیں ہے بلکہ عقائد اور نظریات کا اختلاف ہے، اور ڈاکٹر موصوف اپنے عقائد و نظریات کی وجہ سے گمراہ اور گمراہ گر ہے۔ میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں پروردگار عالم ہم سب کے ایمان اور عقیدے کی حفاظت فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی اور ناصر ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔